بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے زمین پر اتارے جانے تک کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اس لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا اور شرافت اور بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ نے ابلیس کو زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری سے بھی نوازا تھا، لیکن ابلیس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور ساری رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کا اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ دوستو، جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت دی گئی تھی۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایات میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کی سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ آخر ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ وہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں ڈھکیل دیا۔ اس کارنامے کے بعد ابلیس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو جان گیا، لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمانی دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچی مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کی توق اس کی گردن میں ڈال دی۔ شیطان نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔
اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا شیطان کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا تھا، خون بہایا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر تھا، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہیں ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے، اور آدم علیہ السلام کے لیے لیزدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گاری کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش مزاج، بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک اور بد کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 سلسال، نمبر 2 ہما، نمبر 3 لازب۔ لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی سے ہے، ہما سے مراد کیچڑ، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک مٹی جو کھنکھناتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی، اور لیزدار مٹی 3 لازب سے آدم علیہ السلام کو بنایا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور اس پتلے کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، اگر میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکری کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلی کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر تھی، اور چوڑائی 7 ہاتھ یعنی 7 میٹر تھی، اور جنت میں جانے والے ہر شخص کی لمبائی اور چوڑائی بھی یہی ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے کہہ دیا۔ آدم علیہ السلام کے الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا، رحمک ربکا، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ روح جب پیٹ میں پہنچی
تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو جسم بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے، گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی کا بیان کیا اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں۔ اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا، تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، ایک عورت۔ پھر پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا، تم سب نیچے اترو۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں اے میرے رب،
بلکہ تجھ سے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے ہند ایک بہترین جگہ ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات نام دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا، اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئیں۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا۔ تو آدم علیہ السلام نے بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا،